ناظرین، ہمارے سامنے ایک نئی کنٹروورسی آئی ہے جس کے تحت جو ہے نا کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی موجود ہیں احسن رضا صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں یا نہیں، پرٹیکولرلی جو ایک فائنانس منسٹری کی طرف سے فنڈز ڈیلے کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے دوبارہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ الیکشنز ڈیلے ہوں گے، تو کیا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ سنان صاحب، خدا کے لیے آپ کیا موضوع لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، خبردار کسی نے الیکشن کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات پیدا کیے. اور اب جو آپ مسئلہ لے کے آئے وہ بھی بڑا سالڈ ہے. یہی فائنانس منسٹری تھی، یہی اسٹیٹ بینک تھا. جی سر. جب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے بینچ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کرائیں، تو اسی فائنانس منسٹری نے جا کے کہہ دیا تھا جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور وہ الیکشن کے پی میں اور پنجاب میں نہیں ہوئے تھے. تو ان باتوں سے ڈر لگتا ہے کہ یہ اب اچانک کیا بات شروع ہو گئی ہے، جبکہ 5 سال کے بعد ایک الیکشن کا سکیجول ہے. آپ کے ملک میں ایک کنٹینیوس ڈیموکریسی چل رہی تھی 2008 سے، پریزیڈنٹ زرداری کی کوششوں کی بدولت کے انہوں نے الیکشن وقت پہ کرائے، پھر اگلی حکومت نے بھی وقت پہ کرا دیے. اب جو تماشا شروع ہوا ہے 2022 سے آن ورڈ، تو اس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے نوٹیفیکیشن ہیں، یہ لگتا یوں ہے کہ یہ اللہ معاف کرے ضیاء الحق والے 90 دن کے الیکشن کے وعدے کی طرح 11 سال پہ مزید نہ بات چلی جائے. سر سپریم کورٹ تو پہلے بھی سپریم کورٹ نے کہا نا، جب آپ نے پروونشل اسمبلیز ڈیزالو کی تو تب بھی تو کورٹ کی طرف سے آرڈر آئے کہ جو ہے نا آپ الیکشنز کرائیں، تو اس ٹائم تو آئین کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہیں. تو یہ تو ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ کرائیں. اور اب دوسرا سوال میرا سر آپ سے یہ ہے کہ چلو 1 منٹ کے لیے اس ایشو کو، فائنانس والے ایشو کو بھی سائڈ پہ کر لیتے ہیں. آج سے 1 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے تک دیر واز نیریٹو کہ دیر از اے سیکورٹی تھریٹ ان پاکستان بیکاز آف دا ٹی ٹی پی اٹیکس. وہ جو سرج ہوا ہے ٹی ٹی پی کے اٹیکس کا پاکستان میں، تو کیا وہ تھریٹ اب ٹل گیا؟ وہ تو ابھی بھی جاری ہیں سر. پہلے ایک جو آپ نے پہلی بات کی کہ اس وقت بھی سپریم کورٹ کہہ رہی تھی، اس وقت جب سپریم کورٹ کہہ رہی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اور اسی آئین کی 2 لائنوں کے اوپر اعتماد کر کے، یقین کر کے عمران خان نے اپنی 2 صوبوں کی حکومت کو ڈیزالو کیا کہ بھی آئین مجھے گارنٹی دے رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے. پھر سپریم کورٹ بھی چیخ کے بار بار کہہ رہی تھی کہ الیکشن ہوں گے، لیکن نہیں ہوئے. اس وقت میں اور اس وقت میں تھوڑا سا ایک میں کہہ رہا ہوں فرق کر لیں کہ جو جسٹس عمر عطا بندیال کا بینچ تھا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بھی خبردار کسی نے اگر بد اعتمادی پھیلانے کی کوشش کی تو ہم اس کو سزا دیں گے. وہ تو بہت ہی ٹھنڈا بینچ تھا، اس سے زیادہ تحمل والا اور صبر اور سکون والا بینچ میں نے نہیں دیکھا کہ جب کھلا آپ کا اس وقت کا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ، ڈیفنس منسٹر جو خواجہ آصف، اور ایون باقی ساری پولیٹیکل لاٹ کہہ رہی تھی کہ بھئی ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. بہت افسوس ہوا تھا اس وقت، لیکن سپریم کورٹ نے کوئی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، حالانکہ چاہیے تھا کہ وہ کنٹیمپٹ میں وہ کر دیتے تھے. جہاں تک آپ کے وہ جو دوسرے اس کا تعلق تھا، سوال کا دوسرا پارٹ سیکیورٹی کا سر تھریٹ کہا جا رہا تھا، اس وجہ سے الیکشنز ڈیلے کرائے جا رہے ہیں. سیکیورٹی از این ایشو فار آر کنٹری. ابھی بھی آج صبح ایک پشاور میں ایک بلاسٹ ہوا ہے، اور سیکیورٹی تو بھئی ہمارا 2000 سے مسئلہ فار لاسٹ 2 ڈیکیڈز آن ورڈ یہ مسئلہ چل رہا ہے. اور لیکن اس میں الیکشنز ہوئے ہیں. بدترین حالات جو تھے 2008 میں تھے جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی، ٹھیک ہے، تو تب بھی ہوئے الیکشن، تب بھی پیپلز پارٹی نے ڈیموکریسی کا جھنڈا بلند رکھا اور دوسری جماعتوں کو بھی قائل کیا، نواز شریف کو قائل کیا کہ بھئی ہمیں الیکشن لڑنا ہے ہر حال. 2013 کے الیکشن کی دہشت گردی آپ کس کو نہیں یاد ایسی ہے کہ الیکشن سے 1 دن پہلے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا اور ENP کے کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، لیکن الیکشن ہوئے. اب اس دفعہ جو ہے نا وہ کوئی نئی چال ہے. الیکشن کمیشن نے فوج کی مدد مانگ لی ہے کہ جی فوج ہوگی تو ہم الیکشن کرائیں گے. اب اگر خدا نخواستہ کوئی ادھر سے ایسی چیز آ جاتی ہے کہ بھئی ہم تو بارڈر پہ مصروف ہیں، ہم
دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم نہیں دے سکتے. اور اس کے اوپر میں یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن لگ رہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہمارے پاس تو سیکیورٹی کے فوج کا کور نہیں ہے تو الیکشن کیسے ہوں گے. تو سر یہاں پہ میں ایک بات سر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک اپنی اسٹیٹ کے ان الیکشنز کو ذرا ایک اور ریاست کے ساتھ میں کمپیئر کرنا چاہوں گا. سر 1812 میں امریکہ برٹش سے جو ہے نا ایک وار لڑ رہا تھا, اور حالانکہ وہ اسٹیٹ ایک وار میں تھی اس کے بعد بھی وہاں پہ الیکشنز ہوئے. اور اسی حوالے سے سر 1864 میں اور 1865 میں ایک سول وار, ایک بروٹل کانفلکٹ کہا جاتا ہے امریکہ کا, جس میں امریکہ کی اپنی جو ریاستیں جو وہ تھیں نا تقریباً وہ نارتھ اینڈ ساؤتھ بلاک بن گیا, وہ ڈیوائڈ ہو گئی, آپ کو پتہ ہے. اور اتنی ایک خطرناک سچویشن تھی تب بھی الیکشن ہوا. تو ہم تو ایسا سر کسی کے ساتھ وار میں بھی نہیں ہیں, ہم نے تو صرف ایک جو ایک میکسملسٹ ایلیمنٹ ہے یعنی کہ ٹی ٹی پی, ہم نے تو صرف اس کو جو ہے نا کاؤنٹر کرنا ہے. سو اس پہ ٹیکسٹ پہ اگر آپ نے الیکشنز ڈیلے کرانے ہیں تو کیا یہ جمہوریت کو افیکٹ کرے گا؟ نہیں, اس وقت وار میں ہیں, اور جو جس سے وار میں ہیں وہ دوسری سائڈ ہے جس کا نام ٹی وی پہ چلانا منع ہے. ٹھیک سر. وہ اس وقت جنگ اس سے لڑی جا رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے سرویز ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی بہت لیڈ سے اوپر جا رہی ہے, تو جنگ چل رہی ہے. یہ لیکن وہ ود ان دی اسٹیٹ چل ود ان دا اسٹیٹ ہی ہے, پہلے جو وار آن ٹیرر ہے وہ ود ان دا اسٹیٹ ہی تھی. تو یہ ایک اس کو ہم کہہ لیں کہ بلڈ لیس وار چلائی جا رہی ہے, اور اس کا جو دوسرا فیکشن ہے وہ اس کا نام ہم شاید نہ ہی لیں تو بہتر ہے, لوگ بہت سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے. تو جنگ جاری ہے. تو سر ہمیں یہ بتائیے گا, تو کیا یہ آپ کے جمہوری نظام کو ڈیریل نہیں کر دے گا اگر آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا آپ کا جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ 3 مہینے سے اوپر میرے خیال سے اب سرو کرے گا, ایسے ہی ہے. تو کیا یہ آپ کے جمہوری نظام کو مزید ویسٹرن ویلیوز ویسے ہی بڑا کویسچن کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں, وہ کبھی کہتے ہیں ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے, کبھی وہ کیا کیا کہتے ہیں آپ کو. تو یہ پھر وہ جو ان کا ایک نیریٹو ہے اس کو اسٹمپ لگانے والی بات ہے. I have no words to respond this. 2022 سے کس موقع پہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کو ٹریمپل نہیں کیا ایسی ہے, اور خود اپنا مذاق اڑوایا ہے. بھئی 90 دن میں الیکشن ہے, اگر آپ کو نہیں پسند اس کو اڑا دیں. الیکشن ہو جاتے تو کون سی قیامت آ جاتی. اب بھی جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو الیکشن 90 ڈیز میں ہو جانے چاہیے تھے, لیکن ہم ہر چیز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ مزید پاورفل ہو جاتی ہے. یہ جو پولیٹیشنز ہیں, یہ جو ایگزیکٹو ہیں, یہ خود عمل نہیں کرتے کانسٹیٹیوشن پہ, اپنے ساری جو بالز ہیں وہ پھینک دیتے ہیں سپریم کورٹ کے کورٹ میں, اور وہاں سے پھر آرڈرز آتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو وائلیٹ کرتے ہیں, پھر وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو دن رات کمزور کیے جا رہے ہیں. تو اس میں ہماری بہتری یہی ہے کہ آئین کو فالو کریں. فنانس منسٹری اپنے ایکسپینڈیچر دوسری جو بھی ہیں ضروری ہیں غیر ضروری ہیں ادھر سے ڈائیورٹ کرے الیکشن کی طرف. فوج کی جو ڈیوٹی ہے وہ الیکشن کمیشن کے آرڈرز کو فالو کرے, اور کانسٹیٹیوشن کو انفیکٹ فالو کریں. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کرے, ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے, نہ کہ دنیا بھر میں اپنا مذاق اڑایا جائے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین ہم یہی دعا کریں گے کہ الیکشنز ڈیلے نہ ہوں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر.